اے راہ حق کے شہیدوں، باریابی جو تمہاری ہو حضور مالک، کہنا ساتھی میرے کچھ سوختہ جا اپنے رشتے ہوئے زخموں کو دکھا کر کہنا ہے ایسے تمغوں کے طلبگار وہاں اور بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام ہے شفیق احمد اور میرے اس یوٹیوب چینل دا ٹائیگر آف میسور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو کسی جنگ یا کسی واقعے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ آج کی ویڈیو ہر اس ہندوستانی کے لیے ہے جو حضرت ٹیپو سلطان کی تلوار پہ لکھی ہوئی قرآن کی آیتوں کو لے کر کنفیوزڈ ہیں۔ میرے اس چینل پہ لگ بھگ ہر ویڈیو پہ اس تلوار کے بارے میں کامنٹس آتے ہیں۔ کچھ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ سلطان کی تلوار کی ایسی کیا خاصیت تھی جس کی وجہ سے وہ بہت پاورفل تھے، اور کچھ لوگ نیگیٹو کامنٹس کر کے یہ کہتے ہیں کہ سلطان کی تلوار پہ ہندوؤں کو مارنے کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ میں نے سلطان کی تلواروں کے بارے میں ہر کتاب میں ڈھونڈا جو میرے پاس ہیں، مگر میں نے کہیں بھی اس طرح کی کوئی تلوار کا ذکر نہیں پایا۔ اس لیے میں نے انٹرنیٹ پہ بہت ریسرچ کی، مگر وہاں بھی صرف کچھ تلواروں کے پکچرز ہی ملے، اور ان ویب سائٹس کی ڈسکرپشن میں اس تلوار پہ لکھی ہوئی عربی آیتوں کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ یہ تلوار میری کفار کو مارنے کے لیے بنائی گئی ہے، اس طرح کی باتیں ایٹسیٹرا۔ اس لیے میں نے ان پکچرز کو ڈاؤن لوڈ کیا اور خود سے جتنا ہو سکے میں نے ان آیتوں کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ میں کوئی اسلامک اسکالر یا عالم نہیں ہوں، میں بس آپ ہی کی طرح ایک عام انسان ہوں، اور مجھے تھوڑی بہت عربی پڑھنی اور لکھنی آتی ہے، جس کی مدد سے میں جتنا ٹرانسلیٹ کر سکتا تھا میں نے کیا ہے۔ اگر میری اس ٹرانسلیشن میں کچھ غلطی ہے تو اللہ رب العزت مجھے معاف کرے۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس زمانے میں راجہ، مہاراجہ اور بادشاہ لوگ کئی قسم کی تلواریں یوز کیا کرتے تھے، جیسے کہ سیریمونیل سوارڈز، ہنٹنگ سوارڈز اور فائٹنگ سوارڈز۔ سیریمونیل سوارڈز بیسیکلی صرف شو کے لیے ہوتی تھی، کہ جیسے کہ راجہ جب دربار میں آئے اور جب وہ لوگوں سے ملا کرتے تھے، یا پھر جب کسی راجہ کسی دوسرے بادشاہ کو گفٹ کے طور پہ اس طرح کی سیریمونیل سوارڈز کو دیا کرتے تھے۔ اس طرح کی تلواروں پہ بہت ہی باریکی سے کام ہوتا تھا، اور ان کو کاربن سٹیل سے ان کی بلیڈ بنائی جاتی تھی اور ان کے ہینڈل کو سونے سے بنایا جاتا تھا۔ ساتھ ہی ان تلواروں میں کئی قسم کے ہیرے، موتی اور بیش قیمتی پتھر بھی لگائے جاتے تھے۔ ان تلواروں کو صرف مین پرپز یا پھر کسی خاص سیریمونی کے لیے ہی یوز کیا جاتا تھا، اور جو جنگ میں استعمال ہوتی تھی ان تلواروں کو ہارڈ رولڈ ووڈ سٹیل سے بنایا جاتا تھا، اور جس کا ویٹ اور ہینڈل اس طرح سے بنایا جاتا تھا کہ جنگ میں جس سے یوز کرنے میں آسانی ہو۔ حضرت ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی میں کئی تلواروں کا استعمال کیا ہوگا، کیونکہ وہ اس عظیم سلطنت میسور کے شہنشاہ تھے، اور ساتھ ہی انہیں کئی دوسرے بادشاہوں نے بھی تحفے کے طور پہ تلواریں دی ہوں گی۔ جب حضرت ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی اور انگریزوں نے ان کے محل اور ان کی آرمری کو لوٹا، ڈیوڈ برڈ نے کہا ہے کہ وہاں پہ انہیں ہزاروں تلواریں ملی تھی، جس میں کچھ تلواروں کے ہینڈلز پہ قرآن کی آیتیں لکھی گئی تھی۔ اگر آپ گوگل پہ ٹیپو سلطان سوارڈ سرچ کرو گے تو آپ کے سامنے یہ فرسٹ پکچرز آتی ہیں، اور اگر آپ نے ان ویب سائٹس کی ڈسکرپشن میں دیکھا تو وہاں میں انگلش میں لکھا ہوگا کہ میری یہ تلوار بجلی کی طرح کافروں کو مٹانے کے لیے ہے، اور حیدر میرے مددگار ہیں جس نے کفاروں کی نسلوں کو مٹایا ہے، اور میرے نبی کے لائے ہوئے دین کو جتوایا، اور اللہ سے ہی جیت ملی، اور اللہ ساتھ دے گا ہمیں ایک بڑی جیت کے لیے۔ اس طرح سے انگلش میں آپ کو ان ویب سائٹس میں لکھا ہوا ملے گا، اور جب میں نے یہ رائٹنگ دیکھی تو مجھے لگا کہ مجھے اس تلوار کے اوپر عربی میں لکھی ہوئی آیتوں کو خود ہی ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے، اور جب میں نے اس عربک انسکرپشن کو ٹرانسلیٹ کیا تو میں حیران رہ گیا کہ کتنا جھوٹ اور نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ ابھی جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہو یہ اسی تلوار کا ہینڈل ہے، اور اس تلوار پہ عربک میں لکھا ہے یا نصیرو یا فتاح، یا نصیرو یا معینو، یا ظہیر اللہ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ یا نصیرو کا میننگ ہوتا ہے مددگار یا ہیلپر، یا فتاح کا میننگ ہوتا ہے کامیابی دینے والا یا راستے کھولنے والا، اور پھر سے یا نصیرو یا مددگار لکھا گیا ہے۔ یا معینو کا میننگ ہوتا ہے سہارا یا مدد دینے والا، اور یا ظہیر اللہ کا میننگ ہوتا ہے سپورٹر یا رہنمائی دینے والا۔ اس تلوار کے ایڈجسٹ پہ بھی یا اللہ لکھا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کوئی کافروں کو مارنے کی بات نہیں لکھی گئی ہے، مگر پھر بھی سلطان کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے جھوٹ بتایا جاتا ہے، اور ہمارے ہندو بھائیوں کو عربک پڑھنی نہیں آتی، اس لیے وہ سمجھ نہیں پاتے اور ان جھوٹ پھیلانے والوں کی باتوں میں آ کر سلطان سے نفرت کرتے ہیں۔
इसी तरह मैंने 2 और तलवारों के इंस्क्रिप्शन पढ़ने की कोशिश की जिस पर कुरान पाक की आयतें लिखी गई हैं, जैसे कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, जो कुरान पाक की चैप्टर 2 और वर्स नंबर 109 में है, जिसका मीनिंग है कि अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है और वो सब कुछ कर सकता है। दूसरी लाइन में है नस्रु मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब, ये कुरान पाक की सूरह साफ़ की आयत है, जिसका मीनिंग है अल्लाह की मदद से कामयाबी नज़दीक है। और तीसरी लाइन है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हुस्बुहु, ये भी कुरान पाक की आयत है, जिसका मीनिंग है जो अल्लाह पे भरोसा रखता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, यहाँ पे भी कोई लड़ाई या फिर कोई काफिरों को मारने की बात नहीं लिखी गई है, मगर फिर भी झूठ पे झूठ फैलाया जा रहा है और किसी ने आज तक इन तलवारों पे लिखी हुई आयतों को ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं की। लिटरली पूरे यूट्यूब पे मैंने पहली बार इस तरह की ट्रांसलेशन को एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बनाई है, और हैरानी मुझे इस बात की नहीं कि दुश्मन टीपू सुल्तान उनके बारे में झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, बल्कि हैरानी मुझे इस बात की है कि हमारे आलिम दीन और बड़े बड़े मुफ्तियान कराम, इन लोगों ने आज तक इस बात पे कोई तवज्जो क्यों नहीं दिया। इन तलवारों की फ़ोटोज़ इंटरनेट पे भरी पड़ी हैं, जो कोई भी आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकता है, मगर अफसोस आज तक किसी ने पढ़ने की कोशिश नहीं की। और मैं मेरे हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हज़रत टीपू सुल्तान को आप नफ़रत करने से पहले थोड़ा उन पे लगाए जाने वाली झूठी बातों पे रिसर्च कर लो, आपको सच पता चल जाएगा। अल्लाह हम सबको हज़रत टीपू सुल्तान के जैसी ताकत, हिम्मत और वतन परस्ती नसीब फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगली बार जब भी कोई आपको हज़रत टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में कुछ झूठ कहे तो उसको मेरे ये वीडियो ज़रूर दिखाना। इस वीडियो की लिंक अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। लब्बैक ऐ सल्ले अला मौला इमामुल अंबिया, मौला इमामुल अंबिया। लब्बैक हम हाजिर हुए, ऊंचा किए परचम तेरा, ऊंचा किए परचम तेरा। लब्बैक इस परचम से है कलमा बुलंद इस्लाम का,